السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہربین ٹائمز کے لائیو بلٹن کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کے اس لائیو پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ سافٹ ویئر ڈیولپنگ کمپنی مائکرو مائنڈس، ایم یاسر ٹور اینڈ ٹراولز اور یمبرزل چائے بنانے والی کشمیر کی کمپنی کا اشتراک ہے، جن کا کہنا ہے کہ یمبرزل چائے آسام کے باغوں کے اندر ہی پیک کی جاتی ہے تاکہ اس کی تازگی کو برقرار رکھا جائے۔ ایک بار پینے والا بار بار پینے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ۔ دربگام پلوامہ میں شبانہ مسلح تصادم آرائی، 2 جیش جنگجو جام بحق، مکان زمین بوس۔ ہتھ گولے کو کھلونا سمجھ کر 2 کم عمر بچے شدید زخمی، ایک کی حالت نازک۔ سرکاری ظلم و زیادتی نوجوانوں کو عسکریت کی طرف دھکیلنے کا باعث، پیرویر کا منشیات کے اڈے میں تبدیل ہونا تشویشناک معاملہ، میروائس عمر فاروق۔ شہر کے تجارتی مرکز کا محاصرہ، ڈرون کا بھی کیا استعمال، فورسز اور پولیس اہلکاروں کے بھاری جماؤ سے راہگیر اور تاجر حیرت زدہ۔ شپیاں میں البدر کمانڈر کی خالہ زاد بہن کا قتل کی واردات سوشل میڈیا پر وائرل، علاقہ میں خوف و دہشت۔ نیشنل ڈیفنس کالج کا وفد عمر عبداللہ سے ملاقات۔ ان سب اور مزید خبروں کی تفصیل۔ جنوبی ضلع پلوامہ کے دربگام علاقے میں فوج اور جنگجوؤں کے درمیان تصادم آرائی کے نتیجے میں جیش محمد سے وابستہ 2 مقامی جنگجو جام بحق ہو گئے، جن کی تحویل سے پولیس نے 1 عدد پستول اور SLR رائفل برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر علاقے میں جھڑپ شروع ہوتے ہی نوجوانوں کی ٹولیوں نے فورسز کارروائی میں رخ نہ ڈالنے کی خاطر احتجاجی مظاہروں کے ساتھ ساتھ فورسز پر سنگ باری کی، تاہم فورسز اہلکاروں نے احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے درجنوں گولے اور پیلٹ فائرنگ کی۔ اس جھڑپ کے دوران طرفین کی گولہ باری کے نتیجے میں عبدالخالق ڈار نامی شہری کا مکان مکمل طور پر تباہ ہوا، جبکہ جھڑپ کے مقام پر پائے گئے ہتھ گولے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے نتیجے میں ریمو سے تعلق رکھنے والے ہم عمر 13 سال بچے بھی بری طرح زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی حالت انتہائی نازک بنی ہوئی ہے۔ انتظامیہ نے بے لگام افواہ بازی پر روک تھام لگانے کے لیے جھڑپ شروع ہونے کے ساتھ ہی موبائل انٹرنیٹ خدمات کو معطل کر دیا۔ ادھر ضلع بھر میں فورسز کارروائی کے خلاف مکمل ہڑتال رہی، جس دوران معمولات زندگی بری طرح سے متاثر ہوئے۔ جنوبی کشمیر کے شپیاں علاقے میں نامعلوم بندوق برداروں نے حال ہی میں جام بحق ہوئے البدر کمانڈر زینت الاسلام کی ایک قریبی رشتہ دار لڑکی کو شپیاں سے اغوا کرنے کے بعد قتل کر کے دراگڑھ کے مقام پر لاش کو چھوڑ دیا۔ اس دوران نامعلوم بندوق برداروں نے لڑکی پر فائرنگ کرنے کے دوران چند سیکنڈ کا دل دہلانے والا ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا، جس کو دیکھ کر لوگوں میں زبردست خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہوا۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ لڑکی کو کس جرم کی پاداش میں اس طرح کی خوفناک سزا دی گئی۔ ادھر پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد بتایا کہ لڑکی کو جنگجو نے اغوا کر کے بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے، جبکہ واقعے کے حوالے سے پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اینڈ سربراہ میروائس مولوی عمر فاروق نے بتایا کہ جہاں ریاست میں فورسز اہلکاروں کی طرف سے ظلم و جبر، مار داڑ اور حقوق انسانی کی بے طریق پامالیوں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں نوجوان نسل کو ٹارگٹ بنانے کی خاطر ان میں منشیات کے استعمال کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا جا رہا ہے، جو پوری قوم کے لیے ایک چیلنج بن کر ابھر آیا ہے۔ دربگام پلوامہ میں جام بحق جنگجوؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ظلم اور جبر اور یہاں کے عوام کے خلاف ڈھائے جا رہے مظالم نوجوانوں کو عسکریت کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ امس نوجوانس بار بار ٹارگٹ کران، یہ ظلم تو جبر سانہ خاطر تشویشک مقام تکی سانہ خاطر اخ بوڑ پریشان کن معاملہ، سہ گو وادی کشیر اندر منشیات رجحان۔ یہ معاملہ ون محدود رودمت کینسن جوانن تام یوت، ہتن مزن
ساسن مزن بلکہ پریشان کن کت یہ کہ یہ وبا ون ووتمت تقریباً لچھ بجن نوجوان. وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ کے پیش نظر شہر کے تجارتی مرکز لال چوک میں 90 کی دہائی کی طرز پر راکٹ لانچروں اور دیگر جدید ہتھیاروں سے لیس فورسز اور ٹاسک پولیس اہلکاروں نے محاصرہ کیا، جس دوران فورسز نے جدید کیمروں سے لیس ڈرون کا بھی استعمال کیا اور کئی عمارات اور راہگیروں کی بھی تلاشی لی. ہمارے نمائندے ضیاء شکیل کے مطابق جمعے کو بعد از دوپہر اس وقت شہر کے مصروف اور معروف ترین بازار لال چوک میں رفتار تھم گئی جب اچانک جدید ہتھیاروں سے لیس CRPF اور پولیس آپریشن گروپ کے اہلکار نمودار ہوئے. نیشنل ڈیفنس کالج نئی دہلی کے آفیسروں کا ایک اعلیٰ سطحی وفد آج نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کے ساتھ نوائی صبح کمپلیکس میں ملاقات ہوا. 14 رکنی وفد میں آسٹریلیا، میانمار، بنگلہ دیش، نائجیریا اور بھارت کے دفاعی عہدیدار بھی شامل تھے. ملاقات کے دوران ریاست جموں کشمیر سے متعلق مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا. مذکورہ وفد جموں کشمیر کے 7 روزہ نیشنل سیکورٹی اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کے دورے پر ہے. اس موقع پر پارٹی جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر، صوبائی صدر ناصر اسلم وانی، سینئر لیڈر سکینہ یتو، شمی اوبرائی، بشارت بخاری اور تنویر صادق بھی موجود تھے. مشترکہ مزاحمتی قیادت کی کال پر لبیک کرتے ہوئے آج لبریشن فرنٹ کے قائدین و اراکین لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے ہمراہ مدینہ چوک پر جمع ہوئے، جہاں انہوں نے کشمیری اسیروں پر جموں و کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف بھرپور پرامن احتجاج کیا. اسی طرح کا دوسرا احتجاج آج جامع مسجد میں بھی منعقد ہوا. شہر سری نگر کے مضافات میں واقع پاندریٹن پاندر چوک علاقے میں آگ کی ایک ہولناک واردات میں 7 رہائشی مکان خاکستر ہوئے، جس دوران 7 کنبے بے گھر ہوئے، جبکہ لاکھوں روپے مالیت کا ساز و سامان اور گھریلو جائیداد راکھ میں تبدیل ہوا. تاہم آگ لگنے کے وجوہات فوری طور معلوم نہیں ہو سکے. سرن کوٹ اور فضل آباد میں لوگوں کو سڑک، بجلی اور پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے نمائندے MS نازکی کی یہ رپورٹ. عبدالقادر بیگ، کیا پریشانی آپ کو اس فضل آباد میں؟ سب سے پہلے تو میں میڈیا والوں کا بہت بڑا مشکور ہوں جنہوں نے آ کے یہاں ہمارا حال پوچھا. یہ تحصیل سرن کوٹ کا سب سے بڑا گاؤں ہے فضل آباد، لیکن نہ جانے کتنے مسائل کا سامنا ہے ہمیں. 40 سال سے ہمارا ہائی اسکول ہے، ابھی تک ہائی سیکنڈری نہیں ہوا. کتنے دکھ کی بات ہے، دل بہت دکھتا ہے جب کوئی ملازم کا بچہ جو ہے وہ گاڑی پہ بیٹھ کے جاتا ہے، اور جب کوئی غریب جس کے پاس اتنا پیسے افورڈ نہیں کر پاتا وہ پیدل وہاں سے دوڑ لگاتا ہے، پھر وہاں جا کے وہ اسکول پہنچتا ہے. اگر یہ ہمارا ہائی سیکنڈری ہوتا تو نہ جانے کتنے اور لوگ بھی جو اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے تو وہ بھی بھیجے. خاص طور پہ جو لیڈیز یا بچیوں کا معاملہ ہے، پریشانی ہے، اور ہم غریب لوگ ہیں. تو دوسری بات، یہاں ڈیولپمنٹ، بجلی، پانی، سڑک، صحت، تعلیم، یہ 5 چیزیں ہوں تو ڈیولپمنٹ ہے. جہاں تک ہمارے فضل آباد کا معاملہ ہے تو یہاں گناگون مسائل ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. تو بجلی کی یہ پوزیشن ہے کہ اب 10 سال سے یہ کھمبا لگا ہوا ہے. 2 روز کی متواتر برف باری سے جمعہ کی صبح پوری وادی برف کی سفید چادر میں ڈھک گئی. برف باری کے نتیجے میں بیرون دنیا سے وادی کا زمینی رابطہ منقطع رہا، البتہ فضائی خدمات بحال ہوئی. ادھر شمالی کشمیر کے سرحدی ضلع کپوارہ کے دور افادہ علاقوں کی رابطہ سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند ہوئی، جس کے نتیجے میں مذکورہ علاقوں کی آبادی کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ادھر ٹریفک پولیس کی اطلاع کے مطابق کل موسم سازگار ہونے کی صورت میں صرف درماندہ گاڑیوں کو شاہراہ پر چلنے کی اجازت ہوگی. سری نگر ایئرپورٹ پر ایک مسافر نظر الاسلام بانڈے کا بیگ وستارا گو ایئر کاؤنٹر کے پاس کھو گیا. بیگ میں اہم تعلیمی اسناد کے علاوہ ضروری کاغذات بھی ہیں. اگر کسی بھی شخص کو یہ بیگ مل جائے تو انسانیت کے ناطے 9797865123 پر رابطہ قائم کر کے لوٹائے. شہربین ٹائمز وادی کشمیر کی اپنی آواز ہے. اگر آپ کے علاقے میں کوئی مسئلہ یا کوئی بھی خبر ہو تو ہم اس کو ضرور شہربین کے ذریعے
उजागर करके अरबाब इक्तिदार तक पहुंचाएंगे। आप अपने स्क्रीन पर दिए गए नंबरात के साथ राबता कायम कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। इजाज़त लेने से पहले आपको ये बात याद दिलाए कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी चैनल का हिस्सा बनिए। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।